اب جب ہم نے یہ لاجیکلی پروف کر لیا ہے کہ گاڈ کا وجود ہونا ضروری ہے، تو اگلا سوال یہ ہے کہ وہ گاڈ کہاں ہے، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا وہ کریشن کے اندر ہے؟ کیا وہ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے؟ کیا وہ کریشن سے بالکل الگ اور اوپر ہے؟ اسلام اس سوال کا جواب بہت کلیئر، بہت پریسائز اور بہت ہی بیلنس طریقے سے دیتا ہے۔ یہ جواب نہ تو کسی فلسفی کی بک سے لیا گیا ہے اور نہ ہی کسی ماڈرن تھنکر نے اسے انوینٹ کیا ہے۔ یہ جواب قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آیا ہے، اور پہلے 300 سالوں سے سب سے بڑے اسکالرز نے اس کو ویسے ہی سمجھا اور کنوے کیا جیسے آج ہم سمجھ رہے ہیں۔ اسلام میں اللہ بے مثال ہے، وہ بالکل یونیک ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور اللہ کی سب سے پرفیکٹ ڈیفینیشن قرآن کی سورہ اخلاص میں ملتی ہے، جسے اللہ کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی فاؤنڈیشن مانا جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ صرف ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے، یعنی وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور پوری یونیورس میں کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے۔ یہ 4 چھوٹی آیتیں یہ اللہ کی کمپلیٹ تھیولوجیکل ڈیفینیشن ہے۔ وہ احد ہے، سنگولرلی ون، not one of many، not one but with parts، absolutely uniquely one۔ وہ صمد ہے۔ عربک کا یہ لفظ اتنا گہرا ہے کہ اسے کسی ایک ورڈ میں ٹرانسلیٹ کرنا ناممکن ہے۔ صمد کا مطلب ہے ایک ایسی ہستی جس پر سب ڈیپینڈ کرتے ہیں لیکن وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ یہ پوری کائنات اس کی محتاج ہے پر وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا، یعنی اس کی کوئی فیملی، کوئی خاندان، کوئی نسل نہیں ہے۔ وہ ایک ایسی سپریم ریالٹی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ آسمان میں بیٹھا کوئی کاسمک ہیومن نہیں ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات، وہ انکمپیریبل ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ آپ اپنے دماغ میں جو کچھ بھی امیجن کر سکتے ہیں، جس کی بھی تصویر بنا سکتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ وہ اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جسے آپ کا دماغ امیجن کر لے وہ تو کریشن بن گئی، مخلوق بن گئی، اور اللہ کریشن نہیں ہے، وہ کریٹر ہے۔ اور اس کی بہترین مثال ہمیں قرآن کی آیت الکرسی سے ملتی ہے۔ قرآن کی وہ آیت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیتوں میں سے ہے۔ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو تھامنے اور قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بنا اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ جو کچھ ان کے آگے اور پیچھے ہے وہ سب جانتا ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور ان کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند اور سب سے عظیم ہے۔ سورہ بقرہ آیت 255۔ تو یہ صرف ایک ریلیجیس ٹیکس یا آیت نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں ایک فلسافیکل ماسٹر پیس ہے۔ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، یعنی اللہ کو آرام کی ضرورت نہیں ہے، وہ کبھی تھکتا نہیں ہے۔ وہ ایک ایسی طاقت ہے جو پوری کائنات کو ہر پل ہمیشہ تھامے ہوئے ہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہاں کرسی کا مطلب کوئی بیٹھنے والی فزیکل چیئر نہیں ہے، یہ ایک سمبل ہے اس کی بادشاہت کا، اس کی نالج، اس کے علم کا، اور اس کی پہنچ کا، اس کی پاور کا۔ یہ پوری یونیورس، اس میں موجود 2 ٹریلین گیلیکسیز، سب اس کی کرسی کی پاور میں سما جاتی ہیں، اور ان کی حفاظت کرنا اسے تھکاتا نہیں ہے۔ آسمان کے اربوں تارے، خربوں پلانٹس، دنیا کے 8 بلین لوگ، ہر ایک کا دل، ہر ایک کی دھڑکن، ہر ایک کا سوال، ان سب کو ایک ہی وقت پر چلانا اور مینٹین کرنا اللہ کو تھکاتا نہیں ہے۔ تو یہ جس گاڈ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ انسانوں جیسا نہیں ہے، وہ ایک انفینائٹ، پرفیکٹ اور مکمل وجود ہے، ایبسولوٹ ایگزسٹنس۔ تو یہ سوال اللہ کہاں ہے؟ اگر اللہ وہ انفینائٹ بینگ ہے جو اسپیس اور ٹائم کا کریٹر ہے، جو فزیکل ریالٹی کا کریٹر ہے، جو کسی چیز کا محتاج نہیں، تو وہ اسپیس کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اسپیس کا کریٹر ہے۔ جیسے پینٹر پینٹنگ کے اندر نہیں ہوتا، اللہ اپنی کریشن کے اندر نہیں ہے ان دا فزیکل سینس۔ لیکن یہ ابھی تھوڑا کریٹیکل ہے، وہ ابسینٹ بھی نہیں ہے، وہ اوے نہیں ہے، وہ دور نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہمیں خود بتاتا ہے، اور ہم انسان کے اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو شاہرگ سے بھی قریب یعنی جیگولر وین سے بھی قریب،
یہ اللہ کے سب سے اعلیٰ ہونے اور سب سے قریب ہونے کا ایک ساتھ سب سے خوبصورت ایکسپریشن ہے۔ وہ اسپیس کی کسی ایک جگہ میں قید نہیں ہے، وہ ہر جگہ سے زیادہ آپ کے قریب ہے۔ وہ صرف آپ سے باہر نہیں، وہ آپ کے اندر اٹھنے والی آواز سے بھی زیادہ آپ کے پاس ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے بالکل مطابق ہوں اور میں اس کے پاس ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ تو سوال اللہ کہاں ہے؟ سچ کہوں تو وہ اس جواب کے سب سے زیادہ قریب ہے جو آپ خود ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس میں ایک ایسی ہستی کو ڈھونڈیں گے جو رحمت والی ہے تو وہ آپ کو رحمت والا ہی ملے گا۔ اگر آپ مان کر بیٹھیں گے کہ وہ اس دنیا سے باہر کہیں بہت دور ہے تو وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہاں آپ کا نظریہ اور آپ کا پرسپشن میٹر کرتا ہے، اور یہیں پر ایک بہت اسٹرانگ اور بہت پیاری آیت ہے۔ جب یہ سوال آتا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو قرآن ہمیں بتاتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ عرش یعنی وہ تھرون اس پوری کائنات کی سب سے ہائیسٹ کریشن ہے۔ اللہ کا عرش پر ہونا یہ اس کے سپریم ہونے کا ایکسپریشن ہے۔ وہ ہائیسٹ ہے، وہ ان سب سے اوپر ہے، لیکن ساتھ ہی اپنے علم، اپنی نالج، اپنی قدرت، اپنی پاور کے ذریعے وہ آپ سے سب سے زیادہ قریب بھی ہے۔ اب کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کانٹرڈکشن ہے، لیکن یہ اپیرنٹ کانٹرڈکشن نہیں ہے، یہ ایک ڈیوائن پیراڈوکس ہے۔ یہ ہماری اس لیمیٹڈ فینائٹ انسانی بھاشا میں یہ ایک انفینائٹ اور ایک عظیم وجود کو ڈسکرائب کرنے کی لاجواب کوشش ہے۔ چلیے اسے تھوڑا اور آسان کرتے ہیں۔ سورہ ملک آیت 16 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم اس سے بے خوف ہو، اس سے ڈرتے نہیں جو آسمان میں ہے کہ وہ زمین کو تمہارے نیچے سے ہلا دے اور وہ زمین تمہیں نگل لے؟ یہاں بھی فی السمائی یعنی آسمان میں کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ ریپیٹڈلی بتاتا ہے کہ اللہ اپنی ذات کے حساب سے اوپر ہے، لیکن اللہ کی صفات بہت بڑی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بیلنس بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ تو کیا یہ کانٹرڈکشن ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ یہ وٹنس ذات نہیں ہے بلکہ علمی اور قدرتی اور بصری ہے۔ مطلب اللہ کا علم، اس کی قدرت، اس کی پاور، اس کی نظر ہر جگہ موجود ہے۔ وہ تمہارے سینے کے اندر جو دل ہے اس کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے، اور وہ تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، اپنی پاور میں، اپنی قدرت میں، لیکن فزیکلی نہیں۔ یہ اس کی پاور ہے، اس کی قدرت ہے۔ دیکھیں، اسے اور بہتر سمجھنے کے لیے اللہ نے خود ایک لاجواب مثال دی ہے قرآن میں۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں ایک چراغ رکھا ہو۔ وہ چراغ ایک شیشے کے اندر ہو اور وہ شیشہ ایسا چمکتا ہو جیسے موتیوں جیسا روشن ستارہ۔ وہ چراغ زیتون کے ایک مبارک درخت کے تیل سے جلایا جاتا ہو جو نہ مشرق کا ہو نہ مغرب کا۔ اس کا تیل اتنا خالص ہے کہ اگر آگ اسے نہ بھی چھوئے تب بھی وہ روشن ہو جائے۔ یہ نور کے اوپر نور ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے۔ دیکھیے، یہ مثال بہت پاورفل ہے۔ چراغ ایک جگہ پر ہے جیسے اللہ اپنی ذات سے اوپر عرش پر ہے، لیکن اس کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، ہر کونے میں، ہر اندھیرے میں پہنچ رہی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کی ذات اوپر عرش پر ہے، لیکن اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی ہدایت، اس کی پاور، اس کی نظر ہر جگہ پہنچ رہی ہے۔ یہ نور پر نور کی مثال بتاتی ہے کہ اللہ کی کلوزنس کریشن کے اندر مکس ہونے سے نہیں بلکہ اس کے انفینائٹ نالج اور پاور سے ہے، اور یہ توحید کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ اللہ کریشن کا حصہ نہیں بن جاتا۔ تو یہ عقیدہ صرف تھیوری نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کو اثر انداز کرتا ہے۔ جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا کے ہر پریشر، ہر پرابلم سے اونچا ہے، پھر بھی وہ تمہارے پاس ہے۔ تم اکیلا محسوس کرتے ہو، وہ جانتا ہے۔ تم پریشان ہوتے ہو، وہ دیکھتا ہے۔ تمہیں کوئی سن نہیں رہا لیکن وہ تمہیں سن رہا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو اللہ پر توکل سکھاتا ہے، اس سے محبت سکھاتا ہے اور اس سے ڈر بھی سکھاتا ہے۔ تو یہ تھا بہت آسان بھاشا میں کلیئر جواب ویئر از گاڈ کا، اللہ کہاں ہے کا۔ اللہ اپنی ذات کے حساب سے اپنی مخلوقات، اپنی کریشن سے اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی پاور، اس کا نور ہر جگہ ہے، جیسے چراغ کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوتی ہے۔ تو اب یہ ٹائم ہے سوچنے کا کہ کیا یہ سب صرف ایک کوئنسیڈنس ہے؟ کیا یہ دل، یہ یونیورس، یہ پرفیکٹ بیلنس بنا کسی کریٹر کے بن گیا؟ یا پھر وہ کریٹر جو اوپر عرش پر ہے سچ میں موجود ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان صبح اٹھ کر اپنے آپ کو سیل کرتا ہے، یا تو وہ جنت خریدتا ہے یا جہنم۔ تو فیصلہ آپ کا ہے، آپ کیا خریدتے ہیں، آپ کیا چوز کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ گاڈ ہے اور ایک ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ سنتا ہے اور وہ انصاف کرے گا، تو اب آپ ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیے اور دل سے کہہ دیجئے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ صرف کلمہ نہیں ہے، یہ وہ دروازہ ہے جو آپ کو اس کریٹر سے ڈائریکٹلی جوڑ دیتا ہے جو آپ کی ہر دعا سن رہا ہے۔
اگر آپ اب بھی شک میں ہیں تو اور گہرائی سے پڑھیے اور سوچئے، لیکن اگر آپ کے دل میں ایک ہلکی سی آواز آ رہی ہے کہ ہاں یہ سچ لگتا ہے، تو اس آواز کو اگنور مت کیجیے۔ وہ آواز اللہ کی طرف سے ہے جو آپ کو اپنے نور کی طرف بلا رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمارے دلوں کو کھول دے اپنی محبت کے لیے، اپنی رحمت کے لیے، اور اس سچائی کو پہچاننے کی توفیق دے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ Thank you for investing your precious time to watch this video. Where is God? اللہ اوپر عرش پر ہے اور پھر بھی آپ کے دل کے بہت قریب۔